اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، ڈبو یا مجھ کو ہو نینے میں نہ ہوتا تو کیا ہوتا۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ میں ہوں اردو ٹیچر فضل سبحان، اور آج ہم پڑھیں گے جماعت ششم مضمون اردو، عنوان سنہری اصول، جو آج کا ہمارا دوسرا سبق ہے۔ اس سے پہلے لیکچر میں پیارے بچوں ہم نے نظم حمد کے بارے میں پڑھ چکے ہیں، اور آج ہم سنہری اصول کو شروع سے پڑھیں گے۔ سبق نمبر 2 ہے، اور صفحہ نمبر 8 پر یہ آپ لوگوں کی بک میں یہ سبق موجود ہے۔ تو بچوں آج ہم سنہری اصول کے بارے میں پڑھیں گے۔ جس طرح ہر چیز کے کچھ اصول ہوتے ہیں، زندگی گزارنے کی بھی اسی طرح کچھ اصول ہے۔ اسلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے بہترین اصول سکھائے ہیں۔ اسلام کی تعلیمات میں ہمارے لیے بہت اچھے اصول ہیں۔ اگر ہم اسلام کی تعلیمات پر پیارے بچوں عمل کریں تو ہماری زندگی میں آسانی آ جائے گی۔ اسلام نے ہمیں یہ نہیں سکھایا ہے کہ آپ لوگ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کمائے، بس ساری دن رات 24 گھنٹے عبادت کرے۔ ایسا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ عبادت بھی کرے اور اپنے اور اپنوں کے لیے بھی کمائیں۔ تو حلال روزی کمانے کی بھی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو بچوں یہ کچھ اس طرح کی باتیں تھی جو ہمارے ٹاپک سنہری اصول کے ساتھ یہ ریلیٹڈ تھی، تو اس لیے میں نے آپ لوگوں کو تھوڑا سمجھایا۔ تو یہ جو ہمارا آج کا سبق ہے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سنہری اصول، زندگی کے جو بہترین اصول ہے وہ کیا ہے۔ تو بچوں سب سے پہلے ہم اسلام سے پہلے جو لوگ تھے ان کی زندگی جو تھی کس طرح تھی، رہن سہن، ان کے عبادات، ان کے بارے میں پڑھیں گے اس سبق میں، ٹھیک ہے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم جو بہترین اصول ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، اسی کے بارے میں ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ تو بچوں زیادہ ٹائم نہ ویسٹ کرتے ہوئے چلتے ہیں اپنی ٹاپک کی طرف۔ پیارے بچوں، آپ لوگوں کے پاس ایک پینسل ہونے چاہیے، بک بھی ہونے چاہیے، تاکہ آپ لوگ دیکھیں اور الفاظ کی ادائیگی آپ لوگوں کو اچھی طرح سمجھ میں آ جائے۔ تو سب سے پہلے میں جو ہمارا لیسن ہے، جو سبق ہے، جو ٹاپک ہے، پیج نمبر 8 پر، اس کو ہم جہاں تک آج پڑھیں گے وہاں تک ہم ریڈنگ کریں گے، بعد میں اس کی ایکسپلینیشن کریں گے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ابھی چلتے ہیں ریڈنگ کی طرف، غور سے دیکھیں۔ اسلام سے پہلے دنیا میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا وہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی ایک لعنت ہے، اور اس سے چھٹکارا حاصل کر کے ہی نجات کا راستہ ملتا ہے۔ ہندوستان میں اس خیال کو بہت ترقی ملی کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد خواہشاتی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی اعلیٰ خوبیوں کو انسانی معاشرے کی ترقی اور بھلائی میں صرف کرنے کے بجائے جنگلوں، پہاڑوں، ویرانوں میں ریاضت اور نفس کشی میں صرف کرتے ہوئے روحانی تسکین کے اس طریقے پر عمل کرنے لگے۔ یہ لوگ دنیا سے الگ تلگ بیٹھ جاتے اور زبان، آنکھ، کان، دل و دماغ کے تمام ذرائع اسی کام میں گزار دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں مردوں عورتوں نے زندگی کے کاموں کو خیرآباد کہہ دیا تھا۔ اس زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ بندہ جس قدر خود کو تکلیفوں میں مبتلا رکھتا ہے اسی قدر خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ اسی لیے ان تکلیفوں کو وہ لوگ بڑی عبادات کا درجہ دیتے تھے۔ کسی نے تمام اسی لیے ان تکلیفوں کو وہ بڑی عبادات کا درجہ دیتے تھے۔ کسی نے تمام عمر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو کوئی 40 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا۔
کوئی عمر بھر یا ایک خاص مدت کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے رہنے کی کوشش میں مصروف رہتا، تو کوئی سردی کے سخت موسم میں دریا کے پانی میں ننگا کھڑا ہو کر سردی کی سختیاں برداشت کرتا۔ تو بچوں یہ جو ہمارا لیسن ہے یہ آج یہاں تک ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں بعد کے جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو بچوں ابھی اپنے ایکسپلینیشن کی جانب چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمارا ٹاپک ہے سنہری اصول۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ سنہری اصول کے بارے میں ہم پڑھیں گے، لیکن آج جو اسلام نے جو تبدیلی لائی ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے، اور جو اسلام سے پہلے جو لوگ تھے وہ کیسے تھے۔ بچوں آج ہم پڑھیں گے اسلام سے جو پہلے لوگ، تو آج ہمارا موضوع یہ ہوگا کہ اسلام سے جو پہلے لوگ تھے وہ کیسے تھے، ان کی زندگی کیسی تھی۔ تو ہمیں بعد میں پتہ چلے گا کہ کیا ہماری زندگی اچھی ہے یا اسلام سے پہلے جو لوگ تھے، یعنی کہ اسلام سے پہلے جو لوگ تھے ان کی زندگی اچھی تھی یا ہماری اچھی ہے۔ ٹھیک ہے بچوں، تو دیکھیں اسلام سے پہلے دنیا میں جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا جاتا تھا، یعنی سب سے زیادہ زور دینا، سب سے زیادہ ماننا، وہ یہ تھی کہ دنیا کی زندگی ایک لعنت ہے۔ یہاں پر لعنت لفظ ہے، تو اس کی لعنت کا مطلب ہے برا بلا۔ اور اس سے چٹکارا کا مطلب ہے نجات۔ ٹھیک ہے بچوں، آگے چلتے ہیں۔ حاصل کر کے ہی نجات کا راستہ ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہندوستان میں اس خیال کو بہت ترقی ملی کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد خواہشاتی دنیا کو چھوڑنا ہے۔ دیکھیں بچے، اسلام سے پہلے جو لوگ تھے ان کا کیا عقیدہ تھا؟ ان کا عقیدہ یہ تھا، ان کا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ انسان اپنے خود کو جتنے بھی مصیبتوں میں ڈال دے اور دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ دے اور سب کچھ بھول کر بس ایک سائٹ پر بیٹھ کر دن رات عبادت کرے، اپنے اوپر تکالیف ڈالے، تو یہ ان کا ایک مقصد تھا۔ یعنی خواہشاتی دنیا کا مطلب بچوں یہ ہے کہ جب انسان دنیا کے تمام لذات جو ہے، جو خواہشات ہیں، اس کو ایک طرف رکھے اور اس کو چھوڑ دے، یعنی دنیا کی جو کامیں ہیں اس کو خیرآباد کہہ دے، دنیا میں کچھ نہ کرے، اپنی خوشی کے لیے کوئی کام نہ کرے۔ یعنی اللہ نے تو ایسا نہیں فرمایا، اللہ کے رسول نے تو ایسا نہیں فرمایا کہ آپ بس کھانا پینا اور گھومنا سب کو چھوڑ دو اور بس عبادت کرو۔ نہیں، اس طرح نہیں ہے بچوں۔ اسلام تو ہمارا مساوات کا دین ہے۔ اسلام جو ہے، اسلام میں بچوں مساوات ہے۔ مساوات جانتے ہو، بیلنس ہے اسلام میں، زیادتی نہیں ہے اسلام میں۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر زیادتی زبردستی نہیں کرتا۔ تو ان کا یہی مطلب تھا۔ آگے چلتے ہیں بچوں۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی اعلیٰ خوبیوں کو انسانی معاشرے کی ترقی اور بھلائی میں صرف کرنے کے بجائے جنگلوں، پہاڑوں، ویرانوں میں ریاضت کا مطلب ہے بچوں، یہاں پر ریاضت کا مطلب ہے محنت۔ ٹھیک ہے، ریاضت کا مطلب ہے محنت اور نفس کشی میں صرف کرتے ہوئے روحانی تسکین۔ نفس کشی کا مطلب ہے خواہشات۔ ٹھیک ہے بچوں، اس کو ایک پھر سے پڑھیں گے تاکہ آپ لوگوں کو ذہن میں آ جائے۔ اسی وجہ سے لوگ اپنی اعلیٰ خوبیوں کو انسانی معاشرے کی ترقی اور بھلائی میں صرف کرنے کے بجائے جنگلوں، پہاڑوں، ویران کا مطلب جہاں پر کچھ نہ ہو، یعنی انسان وغیرہ یہ کچھ نہ ہو، بس ویران ہو، میں ریاضت یعنی محنت اور نفس کشی یعنی خواہشات میں صرف
کرتے ہوئے روحانی تسکین کے اس طریقے پر عمل کرنے لگے۔ تو بچوں یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اسی لیے ان لوگوں کو ہم اگر بے وقوف کہیں تو بہتر ہوگا، کیونکہ ان لوگوں کی جو ٹیلنٹ تھا، جو ان کے اندر جو صلاحیت موجود تھی، جو اسلام سے پہلے جو لوگ تھے ان کے اندر جو ٹیلنٹ اور جو صلاحیت موجود تھی، تو بچوں ان صلاحیت کو اپنے معاشرے کے بجائے، یعنی جو اللہ نے جو ان کو جو صلاحیت اور جو خوبیاں دی تھی ان کو معاشرے کی ترقی میں صرف کرنے کے بجائے جنگلوں اور ویرانوں میں گزار دی۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ لوگوں کو یہاں پر ایک بات بتا رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے، ابھی ایک ٹیچر کی مثال دے رہا ہوں۔ ایک ٹیچر ہیں، اس کو اللہ نے علم دیا ہے، اور وہ یہ علم اس طرح ہے کہ وہ اس علم کو دوسروں تک پہنچائے، کیونکہ یہ نہ کہ وہ اپنے پاس رہے، وہ تو علم نہیں ہوا، پھر تو اس کو کوئی کام نہیں آیا۔ تو وہ اس علم کو اپنے پاس رکھنے کے بجائے معاشرے میں بچوں کو پڑھائے، لوگوں کو پڑھائے، تو اس سے بہتر ہے ہم کو سکھائے، تو یہ بہتر عمل ہے۔ یہ نہیں کہ انہوں نے جتنا بھی علم حاصل کیا اگر اس علم کو دوسروں کو فائدہ نہ ہو تو وہ بیکار ہے۔ اسی طرح ان لوگوں میں جو اللہ نے ان کو جو خوبیوں سے نوازے تھے، انہوں نے ان کو معاشرے کی ترقی اور بھلائی میں صرف کرنے کے بجائے جنگل و ویرانوں میں ریاضت اور نفسکشی میں صرف کرتے ہوئے روحانی تسکین ان کے ذہن، ان کے وجود کو جو سکون ملتا تھا وہ اسی کام سے ملتا تھا کہ وہ ویران و پہاڑوں میں بس ریاضت اور یعنی محنت کر کے بس عبادت کرتے تھے، اور طرح طرح کے ان کو اپنے خدا کا بھی پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے، اس کے طریقے پر عمل کرنے لگے۔ تو وہ اسی طرح معاشرے کی ترقی اور بھلائی کے بجائے پہاڑوں میں زندگی گزارتے تھے۔ یہ لوگ دنیا سے الگ تلگ بیٹھ جاتے، یعنی دنیا سے کوئی کام نہیں رکھتے، بس ایک کونے پر بیٹھ جاتے، ٹھیک ہے، اور زبان، آنکھ، کان، دل و دماغ کے تمام ذرائع اسی کام میں گزار دیتے تھے، اور اس کے نتیجے میں مردوں عورتوں نے زندگی کے کاموں کو خیر آباد کہہ دیا تھا۔ یہاں پر ذرائع یہ ذریعہ کا جمع ہے، یا وسیلہ بھی ہم کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہ لوگ جو تھے پیارے بچوں، اس کا مطلب یہاں کا یہ مطلب ہے کہ یہ جو لوگ تھے یہ الگ تلگ بیٹھ جاتے، یعنی کسی سے لین دین نہیں رکھتے، کسی کی دل میں کسی کے لیے ہمدردی نہیں رکھتے، اور جو سمجھنے کے جو ذرائع ہے، یعنی جو حواس ہمسہ ہے، یہ تمام ذرائع کس کام میں گزار دیتے؟ یہ جو الگ تلگ بیٹھ جاتے لوگوں سے پہاڑ ویران، وہاں پر گزار دیتے۔ بچوں ان کو چاہیے تھا کہ وہ معاشرے کی ترقی کے لیے ان کے جو ٹیلنٹ صلاحیت ہے وہ خرچ کرتے، لیکن وہ اس کے بجائے یہاں پر اکیلے بیٹھ کر گزار دیتے۔ لیکن اللہ نے تو ایسا نہیں کہا ہے۔ لیکن بات کیا ہے بچوں؟ بات اسلام والی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ لوگ تو اسلام سے پہلے تھے نا، تو یہ ایسے جاہل لوگ تھے۔ اس کے علاوہ دوسری بات، مرد و عورتوں نے زندگی کے تمام کاموں کو خیر آباد کیا، یعنی یہ جو دیکھیں اسلام نے بچوں ہمیں حکم دیا ہے نا کہ ماں باپ کا بھی خیال رکھے، اس طرح ہے نا، اسلام نے حکم دیا کہ بڑوں کا خیال رکھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا مفہوم یہ کہ جو ہمارے بڑوں کی قدر نہیں کرتے اور چھوٹوں پر شفقت نہیں، وہ ہم میں سے نہیں۔ تو بچوں ایسا نہیں ہے کہ بندہ بس خود کے لیے لڑے، دوسروں کے لیے بھی لڑنا ہے، دوسروں کے لیے بھی محنت کرنا ہے، دوسروں کے لیے بھی کوشش کرنا ہے۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر حقوق ہیں، اس کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے بچوں۔ تو یہاں پر ان لوگوں نے ان کاموں کو خیر آباد کہہ دیا، تو یہ لوگ اسلام سے پہلے تھے چونکہ تو غلط راستے پر چلتے تھے۔ انہوں نے دنیا کے کاموں کو خیر، مطلب یہ کہ انہوں نے نہ ماں باپ کو ٹائم دیتے تھے، وقت دیتے تھے، نہ ان کے لیے کچھ کام کرتے تھے، نہ بہن بھائیوں کے لیے، نہ بچوں کے لیے، صرف ایک سائٹ پر بیٹھ جاتے، الگ تلگ سائٹ پر بیٹھ جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے بچوں۔ اس زمانے میں آگے چلتے ہیں، اس زمانے میں یہ خیال عام تھا کہ بندہ جس قدر خود کو تکلیفوں میں مبتلا رکھتا ہے اسی قدر خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ اس زمانے میں، کس زمانے میں بچوں؟ اس زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے کیا تھا؟
یہ خیال بالکل عام تھا، یعنی عام یعنی سارے لوگوں میں، یہ سارے لوگوں کے ذہن میں یہ خیال تھا کہ بندہ یعنی انسان جس قدر خود کو تکلیفوں میں مبتلا رکھتا ہے، یعنی جو جتنی کوشش کرے اپنے خود کو تکلیفوں میں رکھے تو اسی قدر خدا اس سے راضی ہوتا ہے۔ حالانکہ بچوں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، اللہ پاک ایسا نہیں فرماتا، اللہ کے رسول ہمیں ایسا حکم نہیں دیتا۔ اللہ کا فرمان اور رسول کا فرمان ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ کچھ نہ کھائے نہ پیے بس اپنے خود کو تکالیف میں ڈال دے، نہیں، بلکہ میں نے آپ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بولا کہ اسلام جو ہے پیارے بچوں مساوات ہے اسلام میں، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے تو ان کا جو خیال تھا وہ تو غلط تھا، اسی لیے ان تکلیفوں کو وہ لوگ بڑی عبادات کا درجہ دیتے تھے۔ تو پیارے بچوں، جو تکلیف ان کے اوپر گزر رہے تھے تو ان لوگوں نے ان تکلیف کو کیا دیا تھا کہ بھائی ہم تو بڑے عبادت گزار ہیں، لیکن تھے تو بہت بیوقوف۔ ابھی آپ خود سوچیں، بہت بیوقوف تھے پیارے بچوں، کیونکہ اللہ کا فرمان کیا ہے اور وہ کیا کر رہے ہیں، اپنے خود کو ویسے ہی تکلیف میں مبتلا رکھتا ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح بندہ کوئی محنت کرتا ہے اور کام بھی کچھ نہ آتا اور کچھ محنت کے جو صلہ اس کو نہیں ملتا، ویسے تھے۔ کسی نے تمام عمر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی۔ یہ ابھی جو کر رہے تھے، جو کام کر رہے تھے، ان کا جو ان کے ذہن میں جو غلط فطور تھے، ان کے بارے میں ابھی ہم پڑھتے ہیں۔ کسی نے تمام عمر گوشت نہ کھانے کی قسم کھائی تو کوئی 40 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا۔ دیکھیں کتنے بے وقوف تھے۔ کسی نے تمام عمر، یعنی اس کا یہ نظریہ تھا کہ میں اگر گوشت کھاؤں تو میں گناہگار ہو جاؤں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ کسی نے 40 دن میں ایک مرتبہ کھانا کھاتا تو کوئی 40 دن میں صرف ایک مرتبہ کھانا کھاتا۔ ان کا یہ نظریہ تھا کہ اگر میں کھانا کھاؤں تو ایسا نہ ہو کہ میں گناہگار ہوں، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ پاک خود فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے کہ کھاؤ پیو اس دنیا میں اور میرا شکر ادا کرو، ٹھیک ہے بچوں۔ تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اپنے خود پر تکالیف برداشت کرنا۔ ویسے تو ہمیں پتہ ہے آپ لوگ ماشاءاللہ کہ صبح صبح بھی 2 پراٹھے کھاتے ہیں، مجھے پتہ ہے، اور آپ تو الحمدللہ اللہ کرے بس کھاتے رہیں، کھاتے پیو، اللہ کی انعامات ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن خیال کریں جتنا ضرورت ہو اتنا ہی کھایا کریں، ٹھیک ہے۔ کوئی عمر بھر یا ایک خاص مدت کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے رہنے کی کوشش میں مصروف رہتا۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ کوئی عمر بھر یعنی تمام عمر بھر کا مطلب ہے یعنی تمام عمر، یا ایک خاص مدت کا چند لمحے کے لیے، یہاں پر خاص مدت چند لمحے کے لیے ایک پاؤں پر کھڑے رہنے کی کوشش میں مصروف رہتا۔ اپنے خود پر ایسے تکالیف برداشت کرے تھے، ہوئے اتنے بیوقوف تھے یہ لوگ۔ تو کوئی سردی کے سخت موسم میں دریا کے پانی میں ننگا کھڑا ہو کر سردی کی سختیاں برداشت کرتا ہو، اللہ خدا نے ایسا تھوڑی کہا ہے۔ یہ خود پر تکالیف برداشت کرتے رہتے تھے۔ تو کوئی اس طرح کرتا کہ ایک پاؤں پر کھڑا ہوتا۔ ابھی کتنا تکلیف ہوتا ہے بندے کو جب ایک پاؤں پر کھڑا، یہ تو اللہ کی نعمت ہے جو ہمیں دی ہے، پاؤں، زبان، کان۔ ابھی ایک بندہ بولے کہ بھائی میں آپ کو 1 کروڑ روپے دیتا ہوں، مجھے ایک پاؤں دے دو، کوئی دے سکتا ہے؟ نہیں دیتے نا، کیوں دے دے بھائی؟ تو یہ ہے کہ سردی کے موسم میں آگے کیا ہے، سردی کے موسم میں دریا کے پانی میں یہ کتنے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اور پھر جب سردی ہوتی ہے ننگا کا مطلب ہے بغیر کپڑوں، کڑا ہو کر سردی کی سختیاں برداشت کرتا۔ ان کا خیال تھا کہ میں اگر یہ سختی برداشت کروں، یہاں پر کھڑا ہو جاؤں پانی میں سردی کے موسم میں، تو میں جنت میں جاؤں گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ بار بار بتا رہا ہوں بچے کہ ایسا نہیں ہے۔ انصاف، اللہ نے اسلام میں جو ہے وہ مساوات ہے، انصاف ہے۔ اسلام ایسا مذہب ہے کہ وہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ آپ دن رات بس اللہ کی عبادت میں لگے رہیں۔ ہاں بہتر ہے، ذکر کیا کرے، نماز پڑھا کرے، جو اللہ کے احکامات اور جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہیں اسے ادا کیا کرے۔ لیکن اللہ تو یہ نہیں فرماتے کہ آپ اپنے اوپر یہ تکالیف ڈالیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔
تو بچے آج یہاں تک کافی ہے، انشاءاللہ اگلے لیسن میں ہم اس کے بعد کی جو ہیں وہ پڑھیں گے اگلے پیراگراف کو، اور اس میں جو بھی جس کو بھی مسئلہ ہو تو واٹس ایپ پہ کمنٹس میں بتایا کرے، ٹھیک ہے بچوں۔ اور یہ جو ریڈنگ ہے یہاں تک برداشت کرتا، سختیاں برداشت کرتا، آپ لوگوں کا آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ لوگ اپنی واٹس ایپ پر 2 منٹ 3 منٹ کی آڈیو ریکارڈنگ، ریڈنگ کی آڈیو ریکارڈنگ بنا کر مجھے بھیجے، ٹھیک ہے۔ کل جو میں نے ہوم ورک دیا تھا پرسوں اسی حوالے سے، تو اس کا کوئی ریسپانس نہیں آیا، تو پیارے بچوں جو ہوم ورک دیتا ہوں اس کا ریسپانس دیا کرے، ٹھیک ہے۔ ہم بھی آپ لوگوں کے لیے پڑھاتے تاکہ آپ لوگوں کا وقت ضائع نہ ہو، ٹھیک ہے بچوں۔ جس مقصد کے لیے ہم پڑھاتے تو اسی مقصد کو حاصل کرنے کی پانے کی کوشش کیا کرے، ٹھیک ہے پیارے بچوں۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے، ہر قسم کے غم و دکھوں سے دور رکھے، اللہ ہم سب کو خوش رکھے۔ اور ابھی میں آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں، آج کے لیے یہ لیسن کافی ہے۔ تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ، اللہ حافظ، اللہ آپ سب کو خوش رکھے، تھینک یو سو مچ، اللہ حافظ۔